السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 257 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جہاں 27 لکھا ہوا ہے وہ پڑھے گا، اور مئی کی آج 22 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْعُونًا مَّحْسُورًا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں، جو پیچھے بات ہے نا قرابت داروں کو، مسکینوں، مسافروں کو کچھ دینے کے بارے میں، اب حکم یہ ہے کہ اگر آپ اعراض کر رہے ہیں، کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، ابتغاء رحمت من ربک، وہ تلاش کرتے ہوئے تیرے رب کی رحمت سے، ترجوہا، جس کی تو امید رکھتے، اس بنیاد پر اگر آپ اعراض کریں، جب اللہ کو عطا فرمائیں گے، میرے حالات ٹھیک ہوں گے تو میرے لیے کچھ گنجائش ہوگی تو میں ضرور کروں۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو پس کہو ان کے لیے آسان بات، اچھی اور سمجھداری کی بات۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، نہ کر اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن کی طرف، مراد اس سے ہے بخیل بننا، بالکل بخل بھی نہ کر۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو پھیلا، ہر طرح کا پھیلا دینا، بے شمار عیاشیاں عیاریاں کر کے دولت کو برباد بھی نہ کر۔ اگر ایسے کرو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، پھر تو بیٹھ رہے گا ملامت کیا ہوا، حسرت زدہ۔ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
قدیر بے شک تیرا رب فراہم کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور کم کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو باقاعدہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے، ہر طرح کی خبر بھی ہے اور اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو املاق ڈر سے، کہیں تو غریب ہو جاؤ، دولت نہیں ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑی خطا ہے، بڑی غلطی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بدترین راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل کرنا، الا بالحق، ہاں اگر اس کا استحقاق بنتا ہے تو اس کی انشاءاللہ وضاحت کرو۔ ومن قتل مظلوما، جو قتل کر دیا جائے مظلوم حالت میں، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، بس ہم نے بنا دیا ہے اس جو مقتول ہے مظلوم ہے اس کے جو ولی ہیں وارث ہیں، اس کو ہم نے دلیل دی ہے، غلبہ دی ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ فلا یسرف فی القتل، بس اس کے قصاص میں قتل کرنے میں آپ زیادتی نہ کریں۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ اب مدد کیا گیا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ہڑپ کرنے کے لیے، غصب کرنے کے لیے، کھا جانے کے لیے۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں وہ شکل جو اچھی صورت بنتی ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ یتیم اپنی جوانی اور مضبوطی کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد و پیمان ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، اذا کلتم، جب تم کسی کو ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جو وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی وزن کا پیمانہ بھی ٹھیک رہو اور ماپ کا پیمانہ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، ایسے کرنا بہت اچھا ہے نتیجے اور تعویل اور اس کی وضاحت کے اعتبار سے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ نے مکلف نہیں بنا۔ انسان کی طاقت نہ ہو، وہ کر نہ سکتا ہو، اس پر عائد کر دیا جائے گا یہ تو ان کو کرنا پڑے گا، ایسے نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے سارا مال دے دیا اور عمر فاروق نے آدھا دیا۔ تو فرماتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر کا آدھا مال پورا مال تھا، عمر فاروق کے نصف سے بھی کم تھا، لیکن سارا پوزیشن پہلی آ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے 100 اونٹ دیا، پھر 100 دیا، پھر 100 دیا، تاکہ 900 اونٹ دیے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑا، 1000 دینار اور کتنی چاندی حضرت عثمان نے دیے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ داماد رسول ہیں اور اس دور کے بڑے امیر اور سخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت۔ یہ 30,000 کا لشکر تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لشکر کے تیسرے حصے کا خرچہ جناب عثمان کر رہے، حتیٰ کہ جب تبوک کی وادی میں پہنچے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ رومی حکومت تھی، اس دور کی بڑی اسٹرانگ حکومت، اور بڑے کلندر قسم کے لوگ تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تماشبین قسم کے بھی لوگ تھے۔
جنہوں نے للکارا ہوا تھا رسول پاک پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا، اور کہتے تھے محمد صاحب آپ نے فلاں سے لڑائی لڑی ہے جیت گئے ہو، فلاں سے آپ کا کتاب جہاد ہوا ہے جیت گئے ہو، جب ہم سے لڑو گے پھر آپ کو پتہ چلے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تم نے ادھر آ کے کیا لڑنا ہے، ہم تمہارے گھر آ کر تمہاری مرمت کریں گے۔ تو شدت کی گرمی کا موسم تھا، شدید گرم موسم، سفر بڑا دور، اور موسمی پھل کھجوروں کے پکے ہوئے ہیں، دشمن شدید مضبوط ترین اور بڑا باغی دشمن ہے، تو وہاں جا کر دعوت نہیں کرنا۔ تو یہ 30,000 کا لشکر جو ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں 18 لوگوں کو ایک ایک اونٹ آئے اسے میں سفر کریں گے، پیدل چل چل کے ناخن اکھڑ گئے ہیں، پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، اور مارو مار جا رہے ہیں، وہاں جا کر شہادت پیش کرنی ہے اور رسالت باب کا ساتھ دینا ہے، دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنا وطن ترک ہر شے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکات و کاوشوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ وہ لوگ اختارہم اللہ لصحبت النبی و نقل دینہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا رسول پاک کی صحابیت کے لیے اور دین کو اگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے پابند نہیں کیا، ہاں گنجائش ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی میں سختی نہیں کرنا، اکراہ فی الدین، دین کے اندر دین قبول کرنے کے اندر سختی نہیں ہے تو دین کو رواج دینا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی تم یتیموں مسکینوں اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو کچھ دیا کرو، اور حد سے بڑھنا نہیں ہے، تجاوزات اور بے سرو جس کو بول سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا اسراف کرنا، ایک ہوتا ہے کہ بے جا خرچ کرنا۔ تو اب فرمایا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ، اگر آپ اعراض کریں، خرچ کرنے سے پرہیز کریں، کنارہ کشی کریں، تو مقصد یہ ہوگا ابتغاء رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت چاہتے ہوئے، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، حال بدل جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، تو جب ایسے حالات بہتر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کریں۔ ان حالات میں اگر آپ ایسے کرتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر ان کے لیے عمدہ اور آسان اور ستھری بات کرو۔ تو وہاں سخت بات، سخت جملے، اور تم نے مانگنا ہی سیکھا ہوا ہے، تمہیں مانگنے لگا کام کوئی نہیں ہے، تم نے جان نہیں کبھی جھوٹ، یہ جملے نہ بولو۔ بڑے لوگ اس کے فائدے کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں میرپور میں ظہر کی نماز پڑھی، کسی سائل نے سوال کیا، آٹے کا سوال کیا، آٹے کی ضرورت ہے، تو اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، وہ کروڑ پتی نہیں تھے، ارب پتی تھے اس دور میں، غالباً 20 سے 24 مکان اور دکانیں ان کے کرائے پر ہیں، کوٹھیاں، مکان، دکانیں، بیٹوں کی کوٹھیاں الگ ہیں، اپنی کوٹھی الگ ہے، سونے کا کاروبار، دکانیں، کوٹھیاں، سلسلے، انگلینڈ میں کاروبار، اور وہ اعلان کر رہے ہیں جی مسجد میں آنے والوں سنو، مسجد میں جاؤ تو آٹا ساتھ لایا کرو، وہاں آٹا بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر گنجائش نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، تو یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو آٹے کی ضرورت ہے اس نے آٹے کا سوال کرنا ہے، جس کو بھوک لگے اس نے روٹی کا سوال کرنا ہے، جس کو پیاس لگی اس نے کہنا یار پانی پلا دو، جس کا کپڑا نہیں ہے اس نے کہنا یار مجھے وہ کپڑے کا جوڑا دے دو۔ تو یہ تبصرہ کرنا اور ہٹ کرنا، زچ کرنا، یہ منع کر دیں۔ کل قولا میسورا، اچھی عمدہ آسان بات کرو، کوئی بات نہیں، اللہ آسانی پیدا کر دیں گے، اللہ آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے، اللہ خوشحالیاں دے دیں گے۔ لا باس بہ طہور، انشاءاللہ بیمار کو ملو تو کھاؤ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائیں گے، تندرستی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہوئے اوہ ہو دوسرے جناب پہچانے نہیں جاتے، او چاچا روشن دین بھی اسی طرح بہت ہے، دو طرح واقعہ سنا گا جو تو وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ اس قسم کی گفتگو کرنا، نازیب گفتگو کرنا، کسی کو ڈسکس کرنا، حوصلہ شکنی کرنا منع۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ بنا اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ، یہ اشارہ کیا ہے بخل کا۔ اتنا بھی بخیل نہ بنو کہ تیرے اوپر لوگ کروڑ ارب بدیے صدقے لوگ کرتے پھرے غریب سمجھ کر، حالت ٹھیک رکھو،
سونے کپڑے پہنو، موسم آ جائے تو بڑے بڑے اچھے خوب کپڑے ملتے ہیں، سلائی اچھی کرواؤ، کپڑے ٹوپی اچھی پہنو، لوگوں کو شوق ہے یار بابا جی کتنا ستھرا ہے، بابا جی کی تصویر کتنی بڑی ہے، انہوں نے اینک اور انہوں نے ٹوپی کتنی اچھی پہنی ہوئی ہے، کرتا انہوں نے کتنا شاندار پہنا ہوا ہے۔ تم نے اپنی حالت مردوں کی طرح بنائی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے آپ؟ حضرت محمد الرسول اللہ میں مذاق نہیں کر رہا حضرت، اللہ اکبر، پانی تو درس تو بعد پی لیتے ہیں، اللہ تعالی مدد کرے۔ رسول پاک نے فرمایا یقول عبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میری دکان میرا کارخانہ۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تیرا کون سا مال ہے؟ سید الانبیاء معلم انسانیت نے فرمایا تیرا وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ مال ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا وہ مال ہے جو اللہ کے نام پہ تو نے دے دیا اور سٹور کر لیا، باقی سارا وارثوں کا۔ تو پھر ہم نے پوچھا کیا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو یا وارثوں کی؟ تو سارے وارثوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی ہوشی کو۔ کتنے بندے ہیں ان کا دل کرے نا جی ہم راہ والی سے گزر رہے ہیں تو چلو 100 روپے والی کلفی کھا لیں، وہ کہنے جھٹ پر یار گلا خراب ہو جائے، کلفی کھاؤ پیسے جیب میں، کیوں نہیں کھاتے؟ اگر رس کرنے کا پینے کو جی کہتا ہے تو گرمی بڑی پی لو، خالصہ بڑا اچھا اس کا مشروب بانے کو جی جاتا ہے تو کیوں نہیں پیو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ موت کرو، سڑ فوت ہو جاؤ۔ تو پھر ارشاد فرمایا تم سارا کو چھوڑ کے بارشوں میں جا رہے ہو، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اتنا ہاتھ تنگ نہ کر کے بخل کر کے مر جاؤ، کیونکہ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو سخاوت کرنے والا ہے وہ جنت کے اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل، بخل کرنے والا جو مسکین ہے وہ بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ وہ بخیل کے بخل کرنے والا جو مسکین ہے، یہی بات کی جا رہی ہے، وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب۔ تو فرمایا اتنا ہاتھ تنگ کیوں کرتے ہو؟ ولا تبسطها كل البسط، اور اتنا ہاتھ کھول دیتے ہو کہ لٹا کے سارا کچھ میرا گھر کر دیا، سارا کچھ ضائع کر دیا۔ تو ان دونوں چیزوں کو دین نے پیش کیا ہے، نہ تبذیر کرو نہ اسراف کرو، نہ بخل کرو نہ عیاشیاں کرو۔ فتقعد ملوما محسورا، اگر ایسے کرو گے پھر ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے، لوگ ملامت کر کے یار تمہیں پتہ نہیں چلتا کیوں ایسے کر رہے؟ 2 بندوں کو کھانا پکانا ہے، مثلا مہمان آ گئے تو 10 بندوں کو کھانا پکا دیا۔ مجھے یاد ہے 3 مہمان آئے ہیں تو پوری بالٹی بھر کے شربت بنا لی۔ ایسے نہ کرو، اگر ضرورت ہے، مثلا یہ ہمارے ترجمہ کلاس کے کتنے ممبر ہیں، تو کسی کا اگر اللہ نہ کرے جی چاہے ان کو کلفی کھلانی ہے، سبحان اللہ، اللہ نہ کرے کسی کا جذبہ اٹھ جائے تو ظاہر ہے وہ گن کے لے کم ایک کو آ جائے سب کو۔ تو ارشاد فرمایا نہ بخل کرو تو نہ اسراف کرو، تبذیر کرو، پھر ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کا زیادہ ہونا تھوڑا ہونا یہ میرے رب کے اختیار کی بات ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یشاء، اگر اللہ رزق میں سب کو فراوانی ہے، سارے ارب کروڑ پتی ہو جاتے، آپ کو نہ کوئی ملازم ملتا، نہ ڈرائیور ملتا، نہ گیٹ کیپر ملتا، نہ آپ کو برہمن، سارے روتے پھرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یشاء، اللہ ایک خاص اندازہ ہے اس کے مطابق، اس کو کتنا ہے، اس کو کتنا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں میں بندوں کی خبر بھی رکھنے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں۔ کیونکہ ماحول تھوڑا سا گرم ہے نا، ایک چھوٹی سی بات سنا دوں تاکہ نیند شید پہ ٹھیک ہو جائے۔ سبحان اللہ، نظر پہ لیجیے نا میرے،
جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک تالاب پر لوگ نہا رہے ہیں، ڈڈیاں ڈال رہے ہیں، تو وہاں ایک نبینہ بیٹھا ہوا اندھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ بزرگ ہے، انہوں نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سونے آئے انا ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ دنیا موجہ کر رہی ہے، تاریاں لا رہی ہے، نہا رہے تھے، روانیاں کر سے لگی۔ اللہ پاک کے ساتھ چونکہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ مجھے پتہ ہے انا کیوں ہے۔ وہ ترلا ماری جان یا اللہ نے اکھاں دیو کوئی بھی ٹھیک داری لے آئے، چلو پھر ٹھیک بات مان گئے، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس کرن کو ڈالیا مار چھالاں میں سے لے، جس نے چھال ماری کسی نے ڈوکیاں دے دیا، کسی نے دھکے مار دیا، کسی دی اکھاں چ پا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ویکھ لے اینو میں بدتر چ رکھیا ہے، ان اکھاں دی دیاں نے ترے بندے ڈوب کے مار چھڑنے لگا۔ تو نعمت اگر اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ نظریں، یہ آنکھیں، یہ نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کا غلط استعمال کرنا، جوانی کا غلط استعمال کرنا، صحت کا غلط استعمال کرنا، منصب کا غلط استعمال کرنا، دین اس کی اجازت نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ بڑی خبر رکھنے والا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، بچے زیادہ ہو جائیں گے، وقفہ بہت ضروری ہے، پٹ پٹ کے مر گئی ہے قوم دن، وقفہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے خلق کو پیدا کیا، زمین کو زندوں مردوں کے لیے میں نے کافی بنا دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، نہ آبادیوں والوں کو اس میں کو فرق پڑے گا، نہ کھانے والوں کو، نہ گلے کو، ڈھیر لگے ہوئے علاقوں، گوداموں کے گودام بھرے ہوئے، ٹرکوں کے ٹرک گاڑیاں اولاد دیے زمین سے، تمہیں کس بات کی مصیبت ہے؟ اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اس میں حمل کا ضائع کرنے کا بھی سر فہرست مسئلہ ہے، اور بڑے خاندان، بڑے لوگ اور ممی ڈڈی والے بھی اس قسم کے مسکین سارے وہ پتہ چل گیا جی اتنی اولاد ہم نے کرنے میں 2 بچے، 2 کافی ہے، 2 بچے بنانے، کہتے 2 بچے بنانے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے پیدا نہیں، تم نے پیدا کرنے ہیں۔ یہ جملے ہم سنتے رہتے ہیں، اور جی اتنے زیادہ بچے نہیں بنانے چاہیے، نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ اللہ نے روزی رزق کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہ کرو، صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، عمل ضائع نہ کرو۔ نرزقہم وإیاکم، نحن، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان آتا ہے یہ باپے ہو جاتے ہیں نا بوڑھے اور بچے، ان کو بیکار نہ سمجھا کرو، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے آپ کو رزق ملتا ہو۔ اس کا رزق الگ لکھا ہوا ہے، اس کا الگ لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بچے کا رزق زیادہ لکھا ہوا ہو، بابے کا رزق تھوڑا لکھا ہوا ہو۔ تو یہ سلسلے ایسے ہیں کہ ان کو تم اس بنیاد پر قتل نہ کرو۔ پھر اخلاقیات کی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو یہ بدکاری جو عمل کا نام ہے، کوئی مینار تھوڑا یہ کہ اس کے قریب نہ جاؤ، کیا مطلب ہے؟ جو بدکاری کے عوامل اور محرکات ہیں اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جو چیزیں اس بات پہ آمادہ کرنے والی ہیں، محرکات ہیں، ممد ثابت ہوتی ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ خلوت اور تنہائیاں، لڑکیوں اور لڑکے ہاسٹلوں میں، میرا تعلق رہا ہے یونیورسٹیوں کے ساتھ، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو بچیاں ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، اللہ سب کی عزت محفوظ فرمائے، نہ جانے وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لڑکے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، اللہ تو جو یونیورسٹیوں کے ماحولیات ہیں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ کیا ہے یہ؟ ساء سبیل، ایک تو بے حیائی ہے، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، دوسرا یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، رستہ بھی برا ہے اور بے حیائی کا کام۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ۔ توجہ کرو، 3 حق ہیں کسی بندے کو قتل کرنے، ایک وہ قاتل ہے کسی کا اور مقتول کے وارثہ معاف نہیں کر رہے، شریعت نے حق دیا تو میں اس کو قتل کر دوں۔ دوسرا یہ کہ شادی شدہ زانی وہ اقرار کرے یا شواہد مل جائیں، وہ واجب القتل ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، فرمایا یہ واجب القتل کو قتل۔ ان 3 شکلوں کے علاوہ کوئی چوتھی شکل نہیں ہے کسی بندے کو قتل کرنے۔ بندہ ایک دوسرے کے پیچھے چڑھا ہوا ہے،
وہ گلے میں پھندا دے کے ڈال رہے ہیں جی لڑکی ہمیں پسند نہیں، کہ وہ ابے کو قتل کر رہے ہیں، وہ لڑکے کو، وہ بیوی کو، وہ ماں کو، وہ ہمسائے کو، وہ تاجر کو۔ اللہ طول یہ سلسلے جاری ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے نہ کرو۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، جو ظلماً قتل کر دیا گیا ہے، فقد جعلنا لِوَلِيِّهِ، ان کے جو والی وارث ہیں، ان کے جو سپروائزر ہیں، ہم کے سلطان برہان غلبہ دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، تم قتل کرنے میں اسراف نہیں کرنا، صرف بندہ مارنا، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، اس کو اذیت نہیں دینی، صرف قتل کرنا ہے۔ اگر آپ نے قتل معاف نہیں کیا، انہو کان منصورا، اگر تم اس کے خلاف زیادتی کرو گے تو مدد اس کی ہوگی، تیرے خلاف اللہ بیان کرے۔ جس اللہ کے پیش کردہ دین کے اندر مذاق کے ساتھ کسی کی طرف اسلحہ کرنا بھی جرم ہو، راستے میں کانٹا بچھانا بھی جرم ہو، تو بتائے وہاں قتل و غارت کی اجازت کہاں ہوگی؟ راستے سے کانٹا اٹھانا، پتھر اٹھانا اور مذاق کے ساتھ کسی کی طرف اس طرح فائرنگ کا یا وہ اسلحے کو تلوار تیر بندوق اسلحہ کرے، فرمایا جائز نہیں۔ غلطی سے ایسے معاملہ ہو جائے گا پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں وہ طریقہ جو اچھا ہے۔ مثلا آپ سپروائزر ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اب وہ کھانا پکتا ہے، تھوڑا بہت کھانا کھا لو، اگر آپ کے گنجائش نہیں، اگر آپ کے گنجائش ہے فرمایا پھر بھی پرہیز کرو۔ ہاں اگر مزدوری کرتے ہو، سپروائزری کرتے ہو، دیہڑی وہاں لگاتے ہو، آپ وہاں کوشش کرتے ہو، تو چھوٹا موٹا جو روٹی ٹوکر کھانا ہے اس قسم کا کام، یہ یتیموں کے مال میں سے ایسا تم کم کر سکتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، مضبوط عمر کو پہنچے، جوانی تک۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، عہد و پیمان پورے کرو۔ اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ سے ہم روز وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سے ہی مدد چاہیں گے، تو مسجد سے نماز پڑھ کے اللہ طول سیدھا علی حضوری کے قبر پر، تو اس کا نہ اس کا پتہ نہ اس کا پتہ۔ حضرت توجہ کریں، ہم یہ عہد کیا ہے جب کلمہ پڑھا لا الہ محمد رسول اللہ، ہر وہ نمازی جو تشہد پڑھتا ہے اس میں وہ اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا، بولو، عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد کریم اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی۔ یہ مسجد میں پڑھنے کے بعد جب 24 گھنٹہ گھر میں جلسہ ہوتا ہے تو وہاں معذرت نور من نور اللہ صدقے یا رسول اللہ، ادھر جھوٹ بولا یا ادھر جھوٹ بولا، اللہ نے فرمایا بات کرو، عہد کرو، پکا کرو، پورا کرو۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے بس نہ کریے، بس ہو اگر لمبا گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر آپ اعراض کرتے ہیں ہم سے اپنے تیرے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے، ترجوہا جس کی تو امیدیں رکھتے ہو، یار بلا ٹھیک ہو جائے گا، کاروبار حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر میں سارے کام کروں گا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر ان کے لیے اچھی آسان بات کرو جو ان کو بھی دل لگی بات ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کی طرف نہ کر، یہ سخت بخل کا علامت و نشانی ہے، ایسے بخیل نہ بن۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ پھیلاؤ اس کو ہر طرح کا پھیلانا، یہ شاہ خرچی کی طرف اشارہ ہے، تبذیر کی طرف اشارہ ہے کہ بیکار دولت کو برباد نہ کریں۔ اگر ایسے کرو گے فَتَقُودَ مَلُومًا مَحْصُورًا، بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے اور حسرت زدہ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب بھی فراہم کرتا رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، رزق روٹی کے ڈر سے، بھوکے نہ مرنے۔ نحن نرزقکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وإیاکم، تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بدترین راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ،
نہ قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے الا بالحق، مگر اس کا حق بنتا ہے، قاتل ہے تب، مرتد ہے تب، یا زانی ہے شادی شدہ تب، یہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو ظلماً قتل کر دیا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی والی وارث جو ہے ذمہ دار، ہم نے ان کے لیے سلطان برہان غلبہ دیا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تب قتل کرنے میں اسراف نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اب یہ مقتول جو ہے پہلے قاتل تھا اب مقتول ہو رہا ہے، اب اس کی مدد کی جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا بالذی ہی احسن، مگر وہ اچھا طریقہ جس میں تھوڑا بہت وہ کھا لیا ہے یا آپ نے تعامل لے لیے، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ یتیم اپنی مضبوط جوانی کے عمر کو پہنچے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد و پیمان بھی پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، اور جو عہد و پیمان ہے یقینی طور پر اس کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا سارا کا نظام۔